شادی کا خطبہ۔ ہم آج یہاں ڈاکٹر ظہور اور اسما رضوی کی شادی کی دعوت ولیمہ میں شرکت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان دونوں کو نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ یہاں موجود تمام مسلمانوں، سب دوستوں اور رشتہ داروں اور دیگر مذاہب کے مدعو حضرات کی طرف سے شادی کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسلام ہمیں شادی کے پرمسرت موقع پر خوشیاں منانے کی پوری اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسلام نہ صرف یہ کہ نئے شادی شدہ جوڑے کو بلکہ ان کو بھی جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور خاص کر ان کو جن کی شادیاں آئندہ ہونے والی ہیں، شادی کی اہمیت، اس کی ذمہ داریوں کی طرف پوری رہنمائی کرتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک شادی ایک نہایت اہم اور مقدس فریضہ ہے اور پرسکون ازواجی زندگی اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ازواجی زندگی کی سب سے زیادہ تفصیل دی گئی ہے۔ ایک کامیاب شادی وہی ہے جو اسلام کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کی بنیاد پر کی گئی ہو۔ اس سے نہ صرف یہ کہ گھریلو زندگی کامیاب ہوتی ہے بلکہ اس سے ایک بہتر معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالی کے شکر گزار ہیں جس نے شادی کے ذریعے ہمیں ایک کامیاب زندگی بسر کرنے کا صاف ستھرا، پاکیزہ، فائدہ مند اور مقدس نسخہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نساء میں فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے۔ اگر ہمیں تمام عمر بغیر شادی کے زندگی گزارنے کو کہا جائے تو ہمارے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالی نے نکاح کا قانون بنایا ہے تاکہ ہم ہر لحاظ سے شادی کے قابل ہوتے ہی نکاح کر لیں۔ شادی بہت ساری انسانی کمزوریوں کو مٹاتی ہے۔ شادی دو انجان انسانوں کے درمیان ہمدردی، محبت، اخلاص اور دو اجنبی خاندانوں کے درمیان اٹوٹ رشتوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں سورۃ روم نمبر 21 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی مرد اور عورت کے درمیان شادی کے ذریعے محبت، خلوص اور امن و امان کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میاں بیوی کے آپس میں محبت، خلوص، ایثار و قربانی کا جذبہ یک طرفہ نہیں بلکہ اس رشتہ کو آپس میں قائم و دائم رکھنے کے لیے دونوں برابر کے حصہ دار ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے دو الفاظ ایک ساتھ استعمال کیے ہیں، ایک مودہ، دوسرا رحمہ۔ علماء دین کا کہنا ہے
کہ دونوں الفاظ کا مطلب محبت ہے۔ مودہ وہ محبت و کشش ہے جو میاں بیوی کے درمیان فطری طور پر جوانی میں ہوتی ہے۔ اس کے برعکس بڑھاپے میں جب یہ جذبات کم ہو جاتے ہیں تو میاں بیوی اللہ کی رحمت سے سرشار ہو کر ایک دوسرے سے نہایت محبت اور عزت و احترام سے پیش آتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ چھوٹی سی آیت کریمہ کتنی فصیح و بلیغ ہے۔ اب میں میاں بیوی کے باہمی حقوق پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہم سب کو دو طرح کے حقوق حاصل ہیں۔ ایک حق تجارت اور لین دین کے سلسلہ میں ہے۔ ان حقوق کی وضاحت تجارت کے معاہدوں میں درج ہوتی ہے اور تجارت کے متعلق فیصلے بھی اسی معاہدے کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ اگر اس سلسلہ میں کوئی تنازع ہوتا ہے تو عدالت سے رجوع کر کے اپنا حق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسری طرح کے حقوق بھی ہیں جو والدین اور اولاد اور دیگر رشتہ داروں کے درمیان ہوتے ہیں یا شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسا آلہ یا پیمانہ ایجاد نہیں ہوا جو یہ بتا سکے کہ کس لیے کس کے دل و دماغ میں کتنی محبت یا کتنا خلوص یا کتنی ہمدردی ہونی چاہیے، سوائے اس کے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو اور روز آخرت میں جواب دینے کا احساس ہو، تب ہی وہ اس حق کو پورا ادا کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بہت مختصر مگر نہایت جامع خطبہ دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اتقوا اللہ، یعنی لوگوں زندگی کے ہر شعبہ میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ چونکہ قرآن پاک کی بعض آیات دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے، اس لیے آپ وضاحت کے طور پر نکاح کے خطبہ میں سورۃ النساء کی پہلی آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس سے ہی اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلائیں، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا کرتے ہو، اور خاص کر ایسے حقوق ضائع کرنے سے بھی ڈرو جو قرابت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالی تم سب کے حالات کی اطلاع رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم اللہ سے کیوں ڈریں؟ اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارا وجود اس ذات پاک کا مرہون منت ہے۔ سورۃ الانسان اور دہر نمبر 1۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر
حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا۔ اگر کسی کی عمر آج 20 سال ہے تو بتائیے 25 سال پہلے اسے کون جانتا تھا؟ کوئی بھی نہیں، یہاں تک کہ خود اس کے ماں باپ بھی اس کے وجود سے لا علم تھے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے اسے پیدا فرمایا۔ اللہ صرف ہمارا خالق ہی نہیں، ہمارا مالک اور رازق بھی ہے، لہذا ہماری تمام تر وفاداری صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کئی طریقوں سے پیدا فرما سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں ایک انسان آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا تاکہ ہمیں یہ یاد رکھیں کہ ہم سبھی انسان ایک ہی خاندان کے افراد ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عظیم شان خاندان کے ہر فرد کے درمیان محبت، اخوت، بھائی چارہ اور ہمدردی کے جذبات جاری و ساری رہنے چاہیے۔ عالم انسانیت کو اس بین الاقوامی بھائی چارے کا سبق صرف اور صرف مذہب اسلام دیتا ہے۔ دوسرے مذاہب اس بین الاقوامی بھائی چارے کا محض ڈھونگ رچاتے ہیں۔ اب میں شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات اور ذمہ داریوں کا ذکر قرآن حکیم اور حدیث نبوی کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ نساء نمبر 34، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے انچارج ہیں۔ اس آیت کریمہ کا لوگ غلط مطلب اخذ کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگ اس مضمون کے متعلق قرآن حکیم کی دوسری آیات کو بھول جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مرد عورتوں سے ظالموں اور جابروں جیسا سلوک کرے۔ سورۃ نساء نمبر 19، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی عورتوں کے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ 233، عن تراض منہما وتشاور، خانگی معاملات میں اپنی بیویوں سے صلاح و مشورہ ضرور کرتے رہا کرو۔ دراصل اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق بالکل برابر ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ 228، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ پس اللہ تعالی کی نظر میں دونوں کے حقوق برابر ہیں، لیکن اللہ تعالی نے ہی دونوں کو مختلف ذمہ داریاں دی ہیں۔ جو ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے وہ صرف مرد ہی بخوبی ادا کر سکتا ہے، جو ذمہ داری عورت کو دی گئی ہے وہ صرف عورت ہی بخوبی ادا کر سکتی ہے۔ پس ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس سے ہر بات میں مشورہ کر لیا کرے اور پھر اس کی روشنی میں فیصلہ صادر کرے، اور اگر مرد کا فیصلہ غلط ثابت ہو تو اس کے نقصان کا پورا ذمہ دار وہ خود ہوگا، اور اس کے لیے اسے دنیا اور آخرت میں دونوں میں جواب دینا ہوگا۔ پس انچارج یا حاکم ہونا مرد کے لیے ایک کٹھن امتحان ہے۔
ابھی تک میں نے صرف مردوں کو ہی نصیحت کی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیا عورتوں کے لیے کوئی حکم یا نصیحت بھی ہے؟ کیوں نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھی اور نیک عورت کون ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 34، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے خدا کی حفاظت میں خاوند کی دولت و آبرو کی پاسبان ہوتی ہیں۔ دولت سے مراد صرف مال و اسباب ہی نہیں بلکہ اولاد کی پرورش بھی ہے، لہذا اسلامی طریقہ پر اولاد کی پرورش بہت ہی اہم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو عورتیں مال و اسباب کی حفاظت کے علاوہ پوری ایمانداری سے اپنی اولاد کی پرورش و نگہداشت کریں گی، اللہ تعالیٰ خود ان عورتوں کی ہر ممکن امداد فرمائے گا، کیونکہ یہ دونوں بہت کٹھن مراحل ہیں۔ اس آیت کریمہ کی وضاحت میں اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کی وضاحت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیویوں میں سب سے اچھی بیوی وہ ہے جسے دیکھتے ہی تمہارے دل میں خوشی کا احساس جاگے، اور جب تم اس سے کسی کام کو کہو تو وہ فوراً اس کی تعمیل کرے، اور جب تم اس سے دور رہو تو وہ تمہاری غیر موجودگی میں اپنے آپ کو اور اپنے مال و اسباب کو حفاظت میں رکھے۔ بخاری۔ زندگی میں ہمیشہ ہی کامیابی، کامرانی، خوشیاں اور آسانیاں میسر نہیں ہوا کرتی، کبھی کبھی اونچ نیچ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التغابن نمبر 14، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور اگر تم معاف کر دو اور درگزری سے کام لو اور بخش دو تو بلا شبہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ معاف کر دینے کی صورت میں آپ کی ہار نہیں بلکہ ایک طرح سے آپ کی جیت ہوتی ہے، لہذا اپنے باہمی اختلافات دور کرنے کے لیے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا چاہیے۔ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، کوسنا، جلی کٹی باتیں کرنا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت برا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے والدین کو گالی مت دیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کوئی اپنے والدین کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ کوئی اپنے والدین کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دوسروں کے والدین کو گالی دو گے دوسرے بھی طبعاً تمہارے والدین کو گالی دیں گے، اس طرح تم اپنے ہی والدین کو گالی دلوانے کا ذریعہ بن جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے نہ صرف ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ہدایت فرماتا ہے بلکہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم غصہ کی حالت میں اپنے گزشتہ اچھے تعلقات کو فراموش نہ کریں۔ سورۃ البقرہ نمبر 237، وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا۔ اللہ تعالی میاں بیوی کے درمیان باہمی تعلقات کو خوشگوار بنانے کے سلسلہ میں فرماتا ہے، سورۃ البقرہ نمبر 187، ہن لباس لکم
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، آپ بتائیے کہ لباس کا مقصد کیا ہے؟ اولاً لباس ہمیں گرمی، سردی، دھول اور مٹی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے محافظ ہیں، ایک دوسرے کی ڈھال ہیں۔ دوسرے یہ کہ جس طرح لباس کسی حد تک ہماری جسمانی بدصورتی اور عیوب کو چھپاتا ہے، بالکل اسی طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جسمانی اور اخلاقی خامیوں اور کمزوریوں کو دوسروں سے چھپانا چاہیے۔ دراصل میاں بیوی ایک دوسرے کے رازوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کے راز چھپانے چاہیے، نہ کہ فاش کرنے چاہیے۔ علاوہ ازیں لباس مردانہ اور زنانہ حسن و خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں تو ایک جوڑے کی حیثیت سے ایک دوسرے میں نکھار پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ علاوہ ازیں لباس پہننے والے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ پس میاں بیوی کو صرف شادی بیاہ کی تقریبات میں ہی نہیں بلکہ ہر وقت پرکشش لباس زیب تن رکھنا چاہیے، بلکہ شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو مرد کے لیے زیادہ سے زیادہ پرکشش بنے رہنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہر مرد کو گھر میں اور گھر کے باہر بھی بھدے اور بے جوڑ کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ یہی مثال عورت پر بھی صادق آتی ہے۔ اس لیے دونوں میاں بیوی کو اچھے سے اچھا لباس زیب تن کر کے ایک دوسرے کے لیے خلوص اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ یاد رہے، لباس صرف ظاہری حسن میں اضافہ نہیں بلکہ اس سے دونوں کے حسن اخلاق کا بھی مظہر ہوتا ہے۔ اگر ایک عورت کا اخلاق اچھا نہیں تو یہ اس کے مرد کی وجہ سے ہے، اور اسی طرح اگر ایک مرد کا اخلاق اچھا نہیں تو یہ اس کی بیوی کی وجہ سے ہے۔ مزید برآں لباس مرد اور عورت دونوں کے جسم کے قریب ترین چیز ہے۔ بالکل اسی طرح شوہر اور بیوی کو بھی ایک دوسرے سے ایسے ہی قریب رہنا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر صرف اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر رہے اور بیوی صرف اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول بڑھائے۔ سب سے زیادہ قربت میاں بیوی میں ہونی چاہیے۔ دنیا بھر میں کسی زبان کی کسی بھی کتاب میں اس اہم موضوع پر اتنا مختصر اور معنی خیز جملہ نہیں جیسا قرآن حکیم میں موجود ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت کریمہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں آخر میں ایک بار پھر شادی شدہ جوڑے اور ان کے والدین کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ما علینا الا البلاغ۔